اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، آج میں پاکستان کی ایک ہیرو کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہوں جس کا نام عبدالجبار ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے 1 مہینہ 2 مہینے پہلے ہم نے واٹس اپ اور فیس بک پہ یوٹیوب پہ دیکھا ہے کہ اس نے جو ہے کچرے سے گیس اور پٹرول ڈیزل بنا رہا تھا۔ تو پھر ہم نے کوشش کیا کہ یار ان بندے کے ساتھ جو ہے ملنا ہے۔ پھر میں نے رابطہ کیا ان کے ساتھ، اس نے جگہ بتایا تھا پنڈی میں، یہ جو ترنول سے تھوڑا اس طرف پنڈی جنگی سیدہ اسلام آباد میں۔ تو آج ہم جبار بھائی کے پاس خصوصی اس چیز کے لیے آئے ہوئے کہ ان سے کچھ باتیں کرنا ہے کہ یہ کچرے کے بارے میں یہ ذرا مجھے بتا دے گا کہ اس میں کچرے سے یہ کیا کیا چیز بناتا ہے اور کس طریقے سے بناتا ہے۔ تو ذرا میں جبار بھائی سے پوچھتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جبار بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے ہو؟ اللہ کا ٹھیک ہو، مزے میں؟ جبار بھائی سب سے پہلے تو میں اس چیز پہ بہت خوش ہوں کہ ہمارا ملک پاکستان میں اس طرح لوگ اس طرح جو ہے محنت کش لوگ ہیں، اس پہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ ہمارے ملک پاکستان کے لیے اتنا محنت کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ذرا آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کچرے سے گیس اور پٹرول یہ ڈیزل کس طریقے سے آپ بنانا، اس سے ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں جبار بھائی۔ دیکھیں بھائی جان، آپ نے پہلے ہماری ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ میں نے کچرے سے پٹرول ڈیزل گیس تینوں چیزیں ہی نکالی ہیں، اور کچرے سے ہم بجلی بھی بنا سکتے ہیں جو ملک کے لیے بہت ہی سستی ترین پڑتی ہے، جو ہماری عوام کے لیے فائدہ مند ہے اور ہماری حکومت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ بجلی اور گیس یہ دونوں چیزیں ہی غریب عوام کے لیے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور غریب عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل۔ اس کی وجہ سے مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، تو اگر ہمارے یہی ہم کچرے سے پیدا کریں تو ہماری مہنگائی بھی کنٹرول ہو سکتی ہے، ہماری غریب عوام میں بھی سکون آ سکتا ہے، ان کو بھی ریلیز مل سکتا ہے۔ تو اس لیے میں نے اس تجربے میں میرے 2 سال لگے، میں نے اس تجربے کو کامیاب کیا کہ کچرے سے پٹرول ڈیزل گیس تینوں چیزیں ہی نکال دی، میڈیا کو بھی دکھا دی۔ میڈیا بھی آیا، کچھ 2 چینلوں نے چلائی، بغیر بڑے چینلوں نے انہوں نے نہیں چلائی، پتہ نہیں کس وجہ سے نہیں چلائی، یہ ان کو پتہ ہے ان کے۔ تو اس کے باوجود بھی کافی سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ حکومت نے رابطہ نہیں کیا۔ اب حکومت کیا چاہتی ہے اس کے بارے میں حکومت کو پتہ ہے کہ ایک پاکستان کے اندر اچھا کام ہوا اس کو ملنے کی بجائے، اس کو سپورٹ کرنے کی بجائے اس سے رابطہ بھی نہیں کر رہے۔ اچھا، تو جبار بھائی آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کس سے رابطہ کرنا چاہتا ہے؟ صدر پاکستان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، آرمی چیف صاحب سے رابطہ کرنا چاہتا ہے؟ ملک کی تو یہ 3 سربراہان ہیں، اس میں سے جو ہے آپ کس سے جو ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ آ کر کے جو ہے میرا سپورٹ کرے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آئے جو ملک کے لیے اچھا سوچ رہا ہے وہی آ جائے، حکومت آ جائے، چیف صاحب آ جائیں، کوئی بھی آ جائے جو ملک کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، اپنی عوام کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں کہ ہماری عوام کو کوئی ریلیز ملے، مہنگائی سے جان چھوٹے، یہ بجلی اور گیس سے ہماری تھوڑی سی مہنگائی کنٹرول ہو، ہمارے عوام کو سکون ملے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، چیف صاحب آ جائے، ویلکم۔ ہم کہتے ہیں کہ آئیں، ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ بھائی جان اس طرح کچرے سے پٹرول اور ڈیزل گیس یہ تینوں چیزیں برآمد ہوتی ہیں، اور بجلی بھی ہم اس گیس سے بنا سکتے ہیں۔ یہ LPG گیس ہے عام جو آپ کے گھروں میں استعمال ہو رہی ہے، وہی گیس یہ ہم نے کچرے سے اچھا نکالی۔ جبار بھائی، یہ مجھے بتاؤ، اگر گورنمنٹ کے ابھی تو اس وقت پورا دنیا میں اور خصوصاً ہمارے ملک پاکستان میں اللہ اس کی حفاظت کرے، یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ملک کے حالات بھی تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں سب اپنے ڈیوٹی اپنی ذمہ داری پہ جو ہے لگا ہوئے ہیں۔ تو اس پہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر گورنمنٹ کے بجائے آپ کو ایک سیول بندہ آ کر کے آپ کے کام میں انویسٹ کرے، تو ان کی گورنمنٹ کی سسٹم پہ آپ اس کو لیسنس دے گا، آپ کس طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ پھر کام کرنا دیکھیں، ہم چاہتے ہیں گورنمنٹ ہمارے سے رابطہ کرے یا ہمیں اجازت دے دے کہ آپ فیکٹریاں لگا لیں، تاکہ ہم انویسٹر ڈال کے ہم فیکٹریاں لگا دیتے ہیں۔ ہم اس کچرے سے زیادہ اس کچرے پہ بڑے بڑے تبصرے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے روزانہ شام کو سیاست ہوتی ہے، اس کے کچرے کو اٹھایا جائے، یہاں یہ پڑا ہوا، یہاں یہ گند پڑا ہوا، تو اس گند سے بھی ہمیں نجات مل جائے گی، اور ہمیں کچھ نہ کچھ ہمیں گیس پٹرول ڈیزل کچھ نہ کچھ ہمیں یہ بھی مل جائے گا، اس سے ہم بجلی بھی ہمیں کچھ مل سکتی ہے۔ تو اس سے تو ہمیں کافی سارے فائدے ہیں۔ اگر حکومت آئے تو بالکل ویلکم ہے، اگر حکومت نہیں آتی تو مجھے اجازت دی جائے، کسی کے ساتھ مل کے میں اس کو۔ تو آپ نے گورنمنٹ کی کسی نمائندے کے ساتھ یا فوج کی کسی نمائندے کے ساتھ آپ کا کچھ بات ہوا ہے اس میں؟ کوئی آیا نہیں تو کس سے ملے؟ کوئی کسی سے ملنے دے گا تو کوئی آئے گا تو کسی سے بات کروں گا نا، کوئی آتا ہی نہیں، کوئی رابطہ بھی نہیں کر رہا حکومت کا بندہ۔ اچھا، کوئی بھی رابطہ نہیں کر رہا کہ ملک کے لیے اچھا کام ہوا یا غریب عوام کے لیے اچھا کام ہوا۔ ملک کے اندر تو 3 بہت بڑا چیلنجز ہے۔
سب سے پہلے تو دہشت گردی کا چیلنجز تھا، الحمدللہ جو ہمارے افواج پاکستان نے اس کی شانہ بشانہ مقابلہ کر کے اور جوانوں کا شہادت دے کر کے تو اس پہ الحمدللہ بہت سی اللہ پاک نے اور افواج پاکستان نے اس پہ قابو کیا. اور ان کے بعد دوسرا جو دہشت گردی ہے وہ کرپشن کا دہشت گردی ہے ملک پاکستان میں، جو سب سے خطرناک اور سب سے برا کام اور سب سے خطرناک چیز ہے. اس میں بھی الحمدللہ ابھی گورنمنٹ نے تقریباً بہت سی جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس نے کور کیا ہوا ہے. الحمدللہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تو ان سے بھی ہم لوگوں کا جو ہے جان چھوٹ جائے گا. اور اس کے بعد تیسرا جو دہشت گردی ہے وہ یہ کچرا اور پلاسٹک کی دہشت گردی ہے. یہ کبھی بھی جو ہے یہ پلاسٹک زمین میں ختم نہیں ہوتا ہے، اس کی 100 سال عمر ہے پلاسٹک کا. تو اگر یہ پلاسٹک کا بھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے گورنمنٹ نے اس کے اوپر پابندی لگایا، پابندی کے باوجود ابھی جب ہم دیکھتے ہیں کوئی دکان پہ جا کر کے یا کسی میڈیکل سٹور پہ جا کر کے جب دیکھتا ہے 100 میں 90% جو ہے وہ پلاسٹک میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اس کی پلاسٹک کی سسٹم پہ یہ آپ کا فیکٹری وہ لگا لے تو یار ہم کہتے ہیں کہ پورا ملک میں زیادہ نہیں ہوئے، یہ جو 5 صوبہ ہے اس 5 صوبے میں ایک بڑا فیکٹری لگا لے تو انشاءاللہ 1 سال 2 سال کے اندر یہ کچرے پہ جو ہے بہت قابو ہو جائے. بالکل ہو سکتا ہے. اس سے ہمیں فائدے بھی ہیں نا، ہم اس سے بجلی بھی پیدا کریں گے. ہم اگر بجلی پیدا کریں تب بھی ہماری عوام کے لیے سستی ہو سکتی ہے. بالکل. اگر گیس بجلی یہ دونوں چیزوں پہ ہم قابو پا لیں تو ہماری غریب عوام بالکل سکون میں ریلیز مل سکتا ہے. جبار بھائی سب سے پہلے تو آپ دعا کرنا کہ اللہ رب العزت پورا دنیا کے ساتھ آفتاب احمد CNN حیدرآباد. راولپنڈی کے شہری نے بڑھتے ہوئے گیس بحران کا حل ڈھونڈ نکالا. شہری عبدالجبار کا دعویٰ ہے کہ وہ کچرے سے گیس اور پیٹرول بنانے کا کامیاب تجربہ کر چکا ہے. اس پر رپورٹ تیار کی ہے اکرام اللہ جوہریہ نے. ایک طرف گھروں کے چولہے ٹھنڈے تو دوسری طرف صنعتکار اور تاجر بھی گیس اور بجلی کے بحران سے پریشان ہیں. ایسے میں راولپنڈی کے رہائشی نے کچرے سے پیٹرول اور گیس بنانے کا کامیاب تجربہ کر ڈالا. عبدالجبار کا دعویٰ ہے کہ 500 کلو کچرے سے 10 کلو گیس اور 400 لیٹر پیٹرول بن سکتا ہے. کہتے ہیں اگر حکومتی سرپرستی مل جائے کچرے سے بجلی کی پیداوار بھی ممکن ہے. 2 سال لگے اس تجربے کو مجھے. آج میں اس میں سے ڈیزل گیس اور پیٹرول تینوں چیزیں ہی میں نے مہیا کی ہے، اس سے نکلی ہیں. ماہرین کے نزدیک بھی کچرے سے گیس اور بجلی بنائی جا سکتی ہے. کچرا جو ہے یہ تو بڑا کارآمد ہے، اس میں سے گیسز نکلتی ہیں جس میں ایک میتھین گیس بھی ہے. اور میتھین گیس وہی ہے جو آپ کے گھروں میں آتی ہے جب آپ جس پہ کھانا بھی پکاتے ہیں تو اس میتھین گیس کو اکٹھا کر لیتے ہیں. اس کو آپ لیکوفائی کر سکتے ہیں، اس کو آپ کو پاور پلانٹ لگا سکتے ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ کئی ممالک میں کچرے کو توانائی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. حکومت دلچسپی لے تو بجلی اور گیس بحران پر قابو پانے کے لیے کچرے کا استعمال ممکن ہے. کیمرامین نعمان احمد کے ساتھ اکرام اللہ جوہریہ، CNN راولپنڈی. جو ہے دوسرا فیکٹری بھی لگا سکتا ہے. بالکل. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو بھی بندہ اس ویڈیو کو دیکھے اور اس کو لائک کرے تاکہ آگے سے آگے اس ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ پوری عوام کو پتہ چلے کہ ملک کے اندر اچھا کام ہوا کچرے سے بھی نجات مل رہی ہے اور ہمیں اس سے فائدہ بھی مل رہا ہے کہ ہمیں کچرے سے پیٹرول ڈیزل گیس بھی ہم مل سکتا ہے. اور ہم سب بھائیوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ اس کو لائک کیا جائے تاکہ عوام تک پہنچایا جائے اس انٹرویو کو. انشاءاللہ بالکل. یہ آپ نے بہت ہمت کیا آپ نے پاکستان کے ساتھ اور ملک کے ساتھ. اللہ کرے ہم لوگ تو خواہش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کام کو جو ہے تکمیل تک پہنچا دے. آمین. تو انشاءاللہ اللہ غفور الرحیم ہے. انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے انشاءاللہ خصوصی میں آرمی چیف صاحب کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح جو پاکستان کے اندر اس طرح لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں اور ان کی عزت کی جائے اور سپورٹ کی جائے ان لوگوں کی. اور خصوصاً اس طرح لوگ جو پاکستان میں ہوگا تو انشاءاللہ یہ ہماری امید ہے کہ ملک بھی ترقی کریں گے اور انشاءاللہ 1-2 سال کے اندر پاکستان بالکل اپنے پیروں پہ کھڑا ہوئیں گے. تو خصوصاً میں جنرل باجوہ صاحب سے خصوصاً میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس طرح لوگوں کو اپنے انڈر میں افواج پاکستان کے انڈر میں اس طرح لوگ سے جو ہے ہمارے ملک پاکستان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو اس طرح جو ہے اللہ رب العزت ہماری ملک پاکستان میں اور افواج پاکستان کو یہ خصوصی یہ کرونا وائرس سے ہمارے ملک ہمارے عوام اور ہمارے افواج کو بچا لے. تو انشاءاللہ اللہ غفور رحیم ہے. اتنا آپ نے ہمت کیا ہوا ہے، کبھی بھی جو ہے اللہ پاک آپ کا ہمت ضائع نہیں کریں گے. انشاءاللہ یہ کام آگے چلے گا. جبار بھائی اللہ حافظ. خوش رہو.
اللہ حافظ.